ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح. مسجد کی طرف نکلنا صبح کے وقت میں، راح معنی صبح کے وقت میں مسجد کے لیے گھر سے نکلنا، اس کا اجر کیا ہے؟ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنة كلما غدا او راح. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح اور شام میں مسجد کی طرف نکلے تیاری کر کے مسجد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار فرماتا ہے، یعنی ضیافت کا انتظام فرماتا ہے ہر وہ شخص جو صبح اور شام مسجد کو جائے. یعنی صبح اور شام مسجد کی طرف جانے میں فرمایا کہ جب اتنی فضیلت ہے تو مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا اور ذکر اذکار میں مشغول رہنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی کتنی رضا انسان کو حاصل ہوتی ہے، انسان اس پر خود اندازہ لگا لے. باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب اقامت ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے. یعنی مسئلہ ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو اس میں کوئی سنتیں اور نفل نہ پڑھے جائیں. اس میں سب سے زیادہ جو جس پر اختلاف کیا جاتا ہے احناف سے، وہ ہے فجر کی سنتوں کا، ظہر کی سنتوں کا، یا نفل عصر کی سنتیں ہوں. عصر خیر اب تو ایسا عذر ہے بھی نہیں کیونکہ گھڑیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی انسان کی توجہ نہ ہو اور وہ سنتوں کے لیے کھڑا ہو جائے عام نمازوں کی، یعنی ظہر کی ہیں یا عشاء کی ہیں یا عصر کی ہیں، یہ غیر مقیدہ عشاء اور عصر کی ہیں، لیکن سنتوں کے لیے کھڑا ہو گیا اور وہ کھڑا ہوا، اس نے ایک رکعت پڑھ لی اور امام نے جماعت شروع کر دی، اقامت شروع ہو گئی، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں اگر وہ پوری کر سلام کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں پر سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے. 2 رکعتیں پوری کر لے تو پھر جلدی جلدی تیسری اور چوتھی مکمل کر لے. اگرچہ وقت کی اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ہے انسان کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے میں کتنا وقت ہے، تو انسان کو سنتوں کے وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے. 5 منٹ بہت تیز کوئی پڑھنے والا ہو، 4 منٹ تو 4 سنتوں پر لگتے ہی ہیں، تو جماعت میں 4 منٹ سے کم رہتا ہو تو اس وقت اس کو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. یوں ہی جمعۃ المبارک میں خطبہ جمعہ کے وقت میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ آ کر پہلے اپنی سنتیں پڑھتے ہیں. خطبہ شروع ہو جائے تو خطبہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے ظہر کے فرضوں کی 2 رکعت میں تخفیف کر دی ہے. ظہر کی نماز کی فرض رکعتیں 2 اللہ نے خطبہ سننے کے لیے چھوڑی ہیں، تو اس لیے وہ پڑھنا مکروہ ہے. ایسے وقت میں جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس وقت میں 2 رکعت لوگ آ کر ظہر کی جمعہ کی پہلے کی 4 سنتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے. خطبہ سننا واجب ہے اور وہ سنت ہے، نفل ہے، تو اس لیے اس وقت یہ نہ کرنا چاہیے. فجر کی سنتوں کے بارے میں اختلاف ہے. فجر کی سنتوں کا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اس کو علماء نے قریب الواجب قرار دیا ہے. یعنی واجب تو نہیں ہے لیکن قریب الواجب ہے. اتنی تاکید کسی اور سنتوں کی نہیں ہے جتنی فرض کی فجر کی سنتوں کے اندر تاکید ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح میں ثابت ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنتوں کو نہ چھوڑنا، اگرچہ تمہیں گھوڑے رون دیں، گھوڑے رونتے ہوئے چلے جائیں تب بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا. اس سے فجر کی سنتوں کی تاکید ثابت ہے.
ادھر یہاں پر یہ ہوا ہے کہ جب اقامت کھڑی ہو جائے تو اس وقت سنتیں نہ پڑھیں. تو اس میں احناف کا موقف یہ ہے. دراصل قدیم زمانے میں جب احادیث بیان کی گئیں، جب فقہ مرتب ہوئی، اس وقت مساجد کا ایک ہی حال ہوتا تھا، مسجد کا ایک ہی حصہ ہوتا تھا. کبھی بعد میں تابعین یا تبع تابعین کے دور میں اگرچہ صحن بننے لگ گئے، لیکن مسجد اور برآمدہ اور صحن یہ تین الگ الگ نہیں تھے. تو اب یہ ان کو فقہا نے مسجد کے ان تین منازل کو تین الگ الگ محلات تعبیر کیے ہیں. یعنی مسجد کا ہال الگ حکم میں ہے، الگ مکان ہے، ہے سارا مسجد، لیکن وہ الگ مکان ہے، برآمدہ الگ مکان ہے، صحن الگ مکان ہے. فلہذا جب فجر کے وقت میں کوئی شخص آئے اور وہ سنتیں اس کو رہ جائیں اور اسے ڈر ہو کہ وہ امام نماز کے وقت کھڑا ہوا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگر حال میں جماعت ہو رہی ہے تو وہ برآمدے میں یا صحن میں کسی ستون کی اوٹ میں سنتیں پڑھ لے. اور اگر مسجد کے صحن میں جماعت ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ مسجد کے ہال میں جا کر 2 سنتیں پڑھ لے. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی زیادہ اس میں فرمایا در مختار کے اندر کہ اس کی اتنی تاکید ہے کہ فرمایا کہ ستون کے پیچھے ہی کھڑا ہو کر پڑھ سکے تو پڑھ لے. اس صورت میں اسے یقین ہو کہ التحیات میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا، التحیات میں اس کو جماعت مل جائے گی، تو اس کو جماعت مل بھی جائے گی، جماعت کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، اور وہ بھی کہ اس نے سنتوں کے وقت اوپر بھی عمل کیا. لیکن علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامیہ والے، یہ سب سے زیادہ مسترد، جن کو دیوبندی سنی سارے بڑا احناف میں ان کا فتاوی سب سے زیادہ مستند ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کر آئے تاکہ اس قسم کی کراہیت کا احتمال نہ ہو. اور جب جماعت ہونی ہو، جماعت میں بھی 2 منٹ رہتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ وہ سنتیں پہلے پڑھ لے گا، تو جماعت پہلی صف میں ہونی ہے یا دوسری، تو 2-3 صفیں چھوڑ کر پڑھے. پہلی صف میں کھڑا ہو کر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو یہ سب سے زیادہ کراہت کا باعث ہے. یہاں حدیث شریف جو بیان کی ہے امام بخاری نے، وہ اسی بات پر لائے ہیں کہ جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل هو عبد الله الراوي كما عند احمد. وقال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهزين بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني سعد بن ابراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجل من الازد يقال له مالك بن بحينة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا وقد اقیمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاح به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح 4 تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك وقال ابن اسحاق قال عن سعيد عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالك. حضرت سیدنا مالک بن بحینہ فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں، انصار میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اقامت ہو گئی تھی نماز کی اور وہ 2 رکعتیں پڑھنے میں مشغول ہو گیا، فجر کی 2 رکعتیں. دراصل امام بخاری اس کے قائل نہیں ہیں، امام شافعی بھی قائل نہیں ہے کہ فجر کی اقامت ہو جائے تو اس وقت سنتیں پڑھی جائیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ سنتیں چھوڑ دیں. اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی جماعت کے بعد پھر وہ 2 سنتیں پڑھ لیں. پھر آگے ان میں اضطراب ہے کہ سورج نکل آئے، چاشت کے وقت میں 2 سنتیں پڑھ لیں. لیکن ہمارے ہاں اس میں موضوع بالکل واضح ہے احناف کے ہاں کہ اقامت ہو جائے اور اس کو یقین ہو کہ وہ امام کو جماعت میں پالے گا تو وہ کسی تنہا جگہ پر نماز پڑھ لے. تو فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ادھر اقامت ہوئی اور اس نے 2 رکعتیں شروع کر لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مبارک مکمل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑے اور لوگ بھی اس کے گرد جمع ہو گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا الصبح 4، کیا صبح کی 4 رکعتیں ہیں؟ تو نے 2 پڑھی 2 یہ پڑھی. یعنی حضور نے اس پر استفہام انکاری کیا کہ یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ جب فجر کی جماعت ہو جائے تو تجھے 2 ہی پڑھنی چاہیے تھی، یہ 2 تم نے پہلے کیوں پڑھی؟ تابعہ غندر، اسی طرح کی حدیث غندر نے بھی روایت کی، معاذ نے شعبہ سے، انہوں نے مالک سے، اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سعید. اس میں وہی مسئلہ ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ فجر کی جماعت جب اقامت کھڑی ہو، اقامت کہی جائے اس وقت سنتیں نہ پڑھی جائیں. لیکن سنتوں کی فجر کی اتنی زیادہ تاکید ہے، اس لیے
علماء نے یہ فرمایا ہے، فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر فجر کی جماعت یعنی وہ آیا، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کے کھڑے ہونے میں اور اس کو الگ جگہ پڑھنے کی نہیں ملتی یا اس کو اندیشہ ہے کہ وہ رہ جائے، تو سورج کے نکل آنے کے بعد 20 منٹ کے بعد جب اشراق ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ پڑھ لے، اس وقت 2 رکعت وہ ادا کر لے فجر کی سنتیں، کیونکہ ان کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ اور یوں ہی اگر خدا نخواستہ شامت عمل سے کس کی فجر کی نماز فوت ہو جائے، جماعت اس کی نکل جائے، تو وہ جو قضا پڑھے گا، اگر زوال سے پہلے قضا پڑھے تو فجر کی سنتوں کے ساتھ قضا پڑھے گا، کیونکہ حدیث شریف کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی فجر کی جماعت رہ جائے، جب بھی وہ جاگے وہ جب ہی ادا کر لے، اگرچہ وہ قضا ہوگی لیکن اس کو اللہ ادا کے طور پر قبول فرمائے گا، تو وہ سنتیں بھی ساتھ پڑھے اور فرض بھی ساتھ ہی پڑھے۔ باب حد المریض ان یشہد الجماعہ، مرض کی کس حد تک شدت ہو کہ انسان جو ہے وہ نماز میں جماعت میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کے باوجود مسجد میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ آپ نے 2 اصحاب کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے اور حضور کے قدموں کے نشان پڑ رہے تھے۔ یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے، لیکن اس کے مقابل بھی اور احادیثیں ہیں۔ ویسے مریض کو جماعت کی حالت میں یعنی جس میں اس کو مشقت ہو یا مشکل ہو، اس وقت اس کو رخصت ہے، یعنی اسے اجازت ہے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ وہ جماعت میں شرکت کرے، اس کا فضیلت اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدثنا عمر بن حفص ابن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الاحمش عن ابراہیم قال الاسود كنا عند عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فذكرنا المواظبة على الصلاة۔ اسود کہتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے، اور ہم نے آپ کے سامنے جماعت کا ذکر کیا، جماعت میں شدت یعنی پابندی کرنے کے اہتمام کا ذکر کیا اور اس کی تعظیم کا، تو فرمایا ام المؤمنین سے لوگ حجاب کی حالت میں سوالات کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کے بارے میں فرمایا تھا کہ آدھا دین، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک تہائی دین جو ہے میری امت کے لوگ عائشہ سے سیکھیں گے۔ سب سے بڑی فقیہہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی آپ سے حدیث شریف کی تعلیم حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ میت کے اوپر رونے سے میت پر عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخاری میں ہی ہے حدیث شریف، تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اصلاح فرمائی، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے، ان کو سمجھنے میں سہو ہوا ہے، ان کو بھول ہوئی ہے، بھلا باہر والے کے گناہ کا وبال مرنے والے پر کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی جان کے اوپر کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ رو رہا ہے باہر والا، یعنی گناہ کر رہا ہے بالفرض اگر باہر والا، تو اس کے گناہ کا وبال مرنے والے پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے اس کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ باہر والے میت پر رو رہے ہیں اس حال میں کہ میت پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی میت عذاب میں مبتلا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس کے حال کا، اور اس کی جدائی میں روئے جا رہے ہیں، وہ تو ویسے عذاب میں پڑا ہوا ہے، العیاذ باللہ۔ تو یہ اس پائے کی فقیہہ ہیں، ایسے پائے کی عالمہ ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، مرضہ الذی مات فیہ، ایسی تکلیف جس میں آپ کی وفات ہوئی، فحضرت الصلاۃ، اور نماز کا جب وقت آیا، فاذن فقال، تو حضور نے بلایا مؤذن کو، فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقیل لہ، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ان ابا بکر رجل اسیف، کہ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے، اور وہ آپ کی فراقت کو فرقت کو برداشت نہیں کر سکیں گے، جب وہ آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو ان سے پڑھا نہیں جائے گا۔ اذا قام مقامک لم یستطیع ان یصلی بالناس، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ وأعاد، اور حضور نے پھر فرمایا، دوبارہ یہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فأعادوا له، اور ان کو دوبارہ حکم دیا گیا، فأعاد الثالثة، پھر تیسری بار حضور نے یہ کہا، یعنی حضور نے پہلے یہ کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ، ام المؤمنین نے اور دیگر لوگوں نے کہا، اگلی حدیث میں آگے کہ خود ام المؤمنین نے بھی یہی کہا،
تو دوسری دفعہ حضور نے پھر فرمایا. اس وقفے میں ایک اور حدیث میں صراحت ہے کہ جو 3 دفعہ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی. یعنی حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائیں. اور پھر لوگوں نے کہا، اور ان میں ام المومنین بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ابا جو ہیں وہ بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کے مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، ان کی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکیں، تو آپ کسی اور کو حکم دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں جب آپ ہوش میں آئے، آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر کو کہو. پھر لوگوں نے یہی جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر غشی ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ہوش میں آئے حواس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا. فأعاد الثالثة، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا. فقال، پھر حضور نے فرمایا ان کن صواحب یوسف، تم یوسف علیہ السلام کی زمانے کی عورتوں کی مثل ہو. مروا ابا بکر، جاؤ حکم دو ابو بکر کو، فلیصلی بالناس، تاکہ لوگوں کو نماز پڑھائے. فخرج ابو بکر یصلی، ابو بکر نکلے اور انہوں نے نماز پڑھائی. فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسی خفتن، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت مبارک میں افاقہ محسوس کیا. فخرج، حضور باہر تشریف لائے. یہادا بین رجلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بندوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے آ رہے تھے. کأنی انظر الی رجلیہ تخطان الارض من الوجع. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے کہ آپ نے دونوں ہاتھ 2 بندوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسٹتے آ رہے تھے من الوجع، تکلیف کی شدت سے. فاراد ابو بکر، ابو بکر نے یہ ارادہ کیا ان یتأخر، کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، وہ نماز کو چھوڑ دیں. وما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. ثم اتی بہ، پھر حضور تشریف لائے ابو بکر کے پاس. حتی جلس الی جنبہ، وہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے. فقیل للاعمش، اعمش کہتے ہیں فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نماز پڑھا تو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر. فابو بکر یصلی بصلاتہ، اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سن کر. والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے ابو بکر کی نماز کے پیچھے. فقال برأسہ نعم، پھر انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا کہ ہاں ایسا ہی ہے. دوسرے صحابی سے تصدیق کی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. اور زیادہ ابو معاویہ جلس عن یسار ابی بکر فکان ابو بکر یصلی قائما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی دائیں طرف آ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ حضور کی تکبیرات کو منتقل کرتے تھے. گویا حضرت ابو بکر کا مقام جو ہے وہ مکبر کا ہو گیا. تکبیر بلند آواز کرنا، یعنی مکبر تب ہوتا ہے کہ امام کی آواز پیچھے نہ جاتی ہو. اب تو خیر لاؤڈ اسپیکر آ گئے ہیں اور اب اس کی حاجت نہیں رہی، لیکن اگر امام نماز پڑھا رہا ہو اور پیچھے کے لوگوں تک آواز کے پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ نہ پہنچے گی، تو کسی شخص کو آواز بلند کرنا اس کی اصل یہ حدیث شریف ہے. تو حضور کی نقاہت کی وجہ سے آپ نے آواز بلند نہیں کی. تو حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی تکبیرات کو منتقل کرتے تھے، یعنی وہ اونچی آواز سے کہتے تھے اور حضرت ابو بکر کی آواز سن کر لوگ نمازیں مکمل کرتے تھے. اس میں امام بخاری اس موضوع پر یہ حدیث شریف یہاں پر یہ لائے ہیں کہ شدت کس حد تک کی ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پر آئے، تو یہ عزیمت کا راستہ ہے. اگرچہ اس موقع پر رخصت کی حدیث بھی ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن عزیمت ہے اور صاحبان عزیمت جن کو اللہ تعالیٰ بنائے ان کو چاہیے کہ عزیمت کا اختیار کرے. اسی موضوع پر اگلی حدیث ہے. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس وبين رجل آخر. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة قال فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عن عائشة قلت لا قل هو علي بن أبي طالب. حدیث وہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے اس میں.
فرماتے ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شدت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو جمع فرمایا اور ان سے اجازت لی. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ ہمیں تربیتیں فرمائی ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں تھے اور بیویوں سے اجازت لینا حضور پر کچھ لازم نہیں تھا، لیکن ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمٹمنٹ کی اہمیت بیان کی ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں، چونکہ حضور نے ازواج مطہرات سے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، آپ نے ان سے عہد کیا ہوا تھا گویا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے ان سے اجازت لی کہ اگر تم مجھے اجازت دے دو تو اب میرے مرض بہت شدت کر گیا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں منتقل ہو جاؤں، باقی کے ایام میں وہاں گزاروں. تو تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی. اس میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور سے محبوبیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نے سب ازواج سے اجازت لے کر ان کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا. فَأَذِّنَ لَهُ، پھر جب اذان دی گئی، فخرج بین رجلین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بندوں کے کندھوں پر تخط رجلاہ، دو بندوں کے ساتھ نکلے. تخط رجلاہ الارض، حضور کے دونوں پیر مبارک زمین پر رگڑ کھا رہے تھے. وکان بین العباس و بین فلان، اور حضرت عباس حضور کے چچا ہیں اور ایک دوسرے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے حضور نکل رہے تھے. قال عبید اللہ کہتے ہیں فذکرت ذلک لابن عباس، میں نے اس بات کا ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کا. تو ابن عباس نے کہا ما قالت عائشہ فقال لی، انہوں نے کہا کہ ام المؤمنین نے یہ کیا کہا تھا کہ وہ کون شخص تھا، اس شخص کے بارے میں نہیں کہا. قال وهل تدری من الرجل، کیا تو جانتا ہے کہ وہ کون سا شخص تھا جس کا نام ام المؤمنین نے نہیں لیا تھا. الذی لم تسمی، جس کا ام المؤمنین نے نام نہیں لیا. عائشہ قلت لا، کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھے. قال هو علی بن ابی طالب، وہ دوسرے شخص جن کے کندھے پر حضور نے ہاتھ رکھا تھا وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا بھی اظہار ہے اور اس میں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بیان کر رہے ہیں کہ حضور اس حالت میں بھی مسجد کی طرف روانہ ہوئے. باب الرخصۃ فی المطر والعلۃ ان یصلی فی رحلہ، بارش ہو یا کوئی اور مجبوری ہو تو سواری یا گھر کے اوپر اپنے مقام پر نماز کے پڑھنے کا بیان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول الا الا صلوا في الرحال. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور جب اس نے اذان دی تو ان کو فرمایا کہ آپ نے کہا کہ الا ہوتا ہے حضرات توجہ فرمائیے. عربی میں الا کا مطلب ہے حضور ایک ضروری اعلان سنیے، متوجہ کرنے کے لیے الا ہے. صلو فی الرحال، اپنے اپنے مقامات پر اپنی رہائشوں پر نماز پڑھ لینا. اور پھر آگے فرمایا کہ بشک ایسا ہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو دیا جب ایک رات کو بڑی سردی تھی اور بڑی شدید بارش تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا الا صلوا فی الرحال، لوگوں اپنے مقامات پر اپنی نمازوں کو پڑھ لو. یعنی اس میں جماعت کے ترک کرنے کا حضور بیان کیا جا رہا ہے کہ راستے مسدود ہو جائیں، بہت بارشیں ہو جائیں اور انسان کے لیے آنا جانا مشکل ہو تو ایسے میں اپنے مقام پر نماز کو پڑھ لیں. باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعه في المطر، کیا امام نماز پڑھائے گا اس حالت میں کہ وہ موجود ہو اور لوگ اور ان کو خطبہ جمعہ المبارک کا دے. اس میں بھی وہی بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن بھی جبکہ بارش کی وجہ سے آنا مشکل ہو، ناممکن ہو، درمیان میں نالہ حاصل نصابی کا، تو اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ گھر میں پڑھو. گھر میں جمعہ نہیں ہوگا، گھر میں پھر ظہر کی نماز ہوگی. باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاۃ، جب کھانا آ جائے، انسان کے سامنے کھانا آ جائے اور ادھر نماز کی اقامت ہو جائے تو کیا کرے. باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاۃ وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وكان ابو الدرداء من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل عن صلاته وقلبه فارغ.
کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور ادھر کھانا آئے اور ادھر اقامت ہو جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ عشاء کہتے ہیں، عشاء کی نماز کو کہتے ہیں، ایک وقت ہے عشاء عین کی زہر سے، لیکن عین کی زبر سے عشاء کا مطلب ہوتا ہے رات کا کھانا، شام کا کھانا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے اقامت ہو جاتی اور کھانا آ جاتا تو آپ پہلے کھانا کھاتے تھے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایسے ہی فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی حاجت کو پہلے پورا کرے اور اس کے بعد اس کا دل فارغ ہو جائے اور وہ عبادت کرے۔ اس حدیث سے جو ظاہر بھی لوگ ہیں جن کو فقہ نہیں ہے، جن کی فقہ نہیں ہے، جن کی عقل اور سمجھ نہیں ہے، انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حقوق العباد پہلے ہیں اور حقوق اللہ بعد میں ہیں، کہ کھانا اللہ کے بندوں کے حق میں سے ہے تو پہلے بندوں کا حق پورا کرے، اپنے نفس کا حق پورا کرے، اور اللہ کا حق بعد میں ادا کرے۔ لیکن علماء تحقیق نے اور جن کو اللہ نے فقہ عطا فرمائی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے حدیث کو سنا اور ایک ایسے شخص کے سامنے اسے بیان کیا کہ جس کو بیان کیا گیا وہ بیان کرنے والے سے زیادہ فقیہ ہے، زیادہ مسئلے کو سمجھ سکتا ہے۔ تو جن کو سمجھ آئی انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ انسان اللہ کا حق پہلے ہے، بندے کا حق بعد میں ہے۔ یہ جو پہلے کھانے کا بیان ہے، اور اس میں حاجت سے مراد پیشاب اور پخانہ بھی ہے، اس لیے پیشاب آ رہا ہو تو وضو موجود ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر کھانا آیا ہوا ہے، تو بھوک کی وجہ سے اس کو نماز میں طبیعت حاضر نہیں ہوگی، اس کی طبیعت میں اضطراب رہے گا، بے قراری رہے گی، اور جلدی جلدی سجدے کر کے وہ بغیر توجہ کے نماز پڑھے گا۔ یہی حال پیشاب اور حاجت کا ہے کہ اگر پیشاب آ رہا ہو تو بندے کی توجہ جو ہے وہ اپنے پیشاب پخانے کی طرف رہے گی اور رب کی طرف حضوری نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ تمام حاجتوں سے فارغ ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ آ کر نمازیں ادا کرے۔ حقوق اللہ پہلے ہیں اور حقوق العباد بعد میں ہیں۔ یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ کے حق ہیں کہ وہ تو معاف کر ہی دے گا، بندوں کے حق ہیں وہ معاف نہ کیے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندوں جو بندوں کے حق مرتب کیے ہیں وہ بھی اللہ نے مرتب کیے۔ اللہ نے کہا کہ ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، بھائیوں کا یہ حق ہے، دوستوں کا یہ حق ہے، یہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو جس اللہ نے بیان کی اسی کے حقوق کی لاپرواہی کرے، اس کو ہلکا سمجھ کر توخر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ باقی مالک ہے جیسے وہ چاہے، لیکن اصول نہیں بنتا۔ بندوں کے حق بھی دراصل حقوق اللہ ہی ہیں، جو بندوں کے حق اللہ نے مقرر کیے ہیں، حقوق العباد مرتب کیے ہیں، یہ بھی دراصل حقوق اللہ ہیں۔ اللہ نے یہ حق متعین کیے ہیں کہ تیری ماں کا تجھ پر یہ حق ہے، تیرے باپ کا تجھ پر یہ حق ہے، تیرے ہمسائے کا تجھ پر یہ حق ہے، تو یہ سارے حق اللہ نے متعین کیے اور اللہ کے رسول نے متعین کیے ہیں۔ تو یہ کہنا یہ توہین ہے۔ لوگ عام کہہ دیتے ہیں اللہ اپنے حق کو معاف کر ہی دے گا، تمہیں تو گارنٹی نہیں دی اللہ نے۔ اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ جو بزرگ تھے، ہمارے اکابرین تھے، اسلاف تھے، ان کا حال یہ تھا کہ سراسر نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، جنت میں محلات کی خبریں زبان رسالت سے سنی تھی انہوں نے، اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ بس اسی پر تکیہ کہ یہاں سے ملتان جانا ہو نا، ہم جاتے ہیں، یا لاہور جانا ہو تو بندہ اتنا بھروسہ نہیں کرتا کہ چلو جی بکنگ ایڈوانس بکنگ نہیں کراتے، ایسے ہی چلے جائیں گے، نہ بستر لیں گے نہ کھانے پینے کا سامان، ایسے ہی چلے جائیں گے، توکل علی اللہ سے کوئی راستے میں بندوبست ہو جائے گا۔ حالانکہ چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، قیامت تک کا اور قیامت کے بعد تک کا معاملہ ہو اور بندہ کہے کہ جی بس اللہ کر دے گا، ایسے ہی کر دے گا، یہ تخفیف ہے۔ اللہ کے حق کو ہلکا جاننا ہے، ایسا کرنا ظلم ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ یہ کہنا ہی گناہ ہے کہ اللہ تو معاف کرے گی، اللہ نے تمہیں گارنٹی دی ہے، اللہ نے تو گناہوں کا بدلہ لکھا ہے۔ ہاں اس کا فضل ہے، جس کو چاہے بے حساب معاف کر دے، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل سوال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ دل سے خوف ہی نکل جائے، دل سے ڈر ہی نکل جائے، اس کی عظمت سے خالی ہو جائے، ہیبت و جلال سے دل خالی ہو جائے، یہ استخفاف ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، ابو درداء نے فرمایا کہ انسان جب نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے حتیٰ یقبل علی صلاتہ وقلبہ فارغ، وہ جب نماز کے لیے آئے تو اس کا دل اس حاجتوں سے فارغ ہو چکا ہو، یعنی یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي سمعت عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء۔ یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جب تجھے نماز کی اقامت ہو جائے اور تیرے سامنے کھانا آ جائے تو پھر پہلے کھانے سے آغاز کر۔ سبب وہی ہے کہ کھانا آ گیا، تیری توجہ کھانے پر رہے گی تو نماز میں حاضری حضوری قلب نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ فرمایا، ایک اور حدیث میں، یہاں پر پتہ نہیں ہے وہ کہیں اور ہے،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی وجہ سے نماز میں دیر نہ کرو، کھانے کی وجہ سے نماز میں تاخیر نہ کرو۔ اس کی علماء نے تطویل یہاں یہ فرمایا کہ پہلے کھانا کھاؤ، اور وہاں فرمایا کہ کھانے کی وجہ سے نماز میں تاخیر نہ کرو۔ تو محدثین کرام نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے اگر انسان کو بھوک زیادہ لگی ہے یا نماز کا وقت تنگ ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو پھر پہلے نماز پڑھے، اور اس کو بھوک نہیں ہے تب بھی پہلے نماز پڑھے۔ لیکن اگر شدید بھوک ہے اور نماز کا وقت کشادہ ہے تو پھر وہ نماز پہلے وہ کھانا کھائے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم۔ حضور نبی کریم انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے شام کا کھانا آ جائے تو پہلے اس کو شروع کر لو، اس سے پہلے کہ تم نماز پڑھو نماز مغرب۔ یہ جیسے ہمارے ہاں معمول ہے، افطاری کے وقت میں اذان ہو جاتی ہے اور اذان میں اور کھانے کے درمیان میں افطاری کر لی جاتی ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جاتا ہے، 10 منٹ کا تقریباً وقت ہر مسجد دیتی ہے۔ بس یہ وہی رخصت ہے کہ اس میں جلدی نہ کرو مغرب کی نماز کے لیے، تو اگر کھانا آ گیا تم بھوکے ہو تو تم پہلے کھانا کھا لو، 5-7 منٹ کی تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے۔ ولا تعجلوا عن عشائکم، اور کھانے میں اس کے لیے وجہ سے جلدی نہ کرو۔ حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وأنه لا يسمع قراءة الإمام۔ وقال زهير بن وهب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وأن أقيمت الصلاة۔ قال أبو عبد الله وحدثني إبراهيم بن المنذر وعن وهب بن عثمان عن وهب مدني۔ وہی مضمون ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے تو کھانا شروع کر لو اور اس میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ کھانے میں اطمینان سے فارغ ہو جاؤ۔ وکان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معمول تھا، یوضع له الطعام، جب ان کے لیے کھانا رکھا جاتا، وتقام الصلاۃ، اور اقامت کہی جائے نماز کے لیے، فلا یأتیہا حتی یفرغ، وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے، یعنی اب گھر قریب تھا، مسجد کے امام صاحب کی آواز بھی آ رہی ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ پہلے کھانا کھا کر آتے تھے۔ سبب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ انسان کو اگر بھوک لگی ہو، کھانا موجود ہو اور وہ کھانا نہ کھائے، اس کی نماز میں توجہ نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز نہیں ہے جو حضور قلب سے نماز نہ پڑھے، جو توجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توجہ کے تصور سے نماز نہ پڑھے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز نہیں جس میں حضور قلب نہیں ہے۔ اس لیے ان احادیث کا مفاد یہ ہے۔ اور اب تو الحمدللہ تعالیٰ ہمیں تو اللہ نے ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے، گھڑیاں موجود ہیں، ہر چیز کا وقت موجود ہے، گھڑیوں کے مطابق نمازیں ہوتی ہیں، تو اب ان اعذار سے بچنا ہی چاہیے۔ بیویوں کو بھی چاہیے کہ نماز سے 2-4 منٹ پہلے کھانا نہ لائیں، اور بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا لحاظ کریں اور نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھائیں۔ یہ نہیں کہ اب اس سے ہی فائدہ اٹھا کر نمازوں کو تاخیر کرنا شروع کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نماز میں تاخیر نہیں کرتا سوائے منافق کے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ نماز کے لیے نہیں کھڑا ہوتا منافق سوائے کسمساتے ہوئے، سستی کا مارا۔ اس لیے اب یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسائل کا بیان ہے چونکہ بخاری شریف کا درس، اس لیے کئی چیزیں ہم اجمالاً بیان کرتے چلے جاتے ہیں، عبارت روایت کر لیتے ہیں تاکہ تلاوت حدیث بخاری کا ثواب ہمیں مل جائے۔ بخاری شریف کی تلاوت کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور قضاء حاجات کے لیے بھی بخاری شریف کی تلاوت مجرب المجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث صحیحہ کے نور سے ہمارے دلوں کو معمور و منور فرمائے، اور ان سے ہمیں مفہوم حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔